اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء۔ اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ سنی امام دیکھنا چاہیے۔ بدعقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں۔ پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین کا ہم نام لیتے ہیں مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے۔ 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی، 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو۔ دیکھیں، نماز کی فضیلت اور فرضیت یہ تو ہم جان چکے ہیں، لیکن آج کا میرا موضوع تھوڑا سا تلخ ہوگا، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ حقیقت ہمیشہ تلخ ہی ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے، نماز ہم سب پر فرض ہے اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ نماز مسلمان پر پڑھنا فرض نہیں۔ چونکہ میں اس پہ پہلے تفصیل سے درس دے چکا ہوں، لہذا دوبارہ اس پہ گفتگو کرنا یہ اپنا موضوع نہیں۔ دیکھیے، نماز مسلمان پر اسی طرح پڑھنا فرض ہے جس طرح مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن جماعت کے ساتھ، اگرچہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اکثریت اس طرف قائل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی فرض ہے۔ اور اگر آپ بھی دلائل کی دنیا میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مشاہدہ کریں تو آپ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی فرض ہے۔ دیکھیے، میں دلائل کے طور پہ صرف چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جس سے صرف یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی فرض ہے، اور وہ بھی مسجد میں آ کر کے۔ پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جس نے اذان سنی اور نماز کے لیے شرعی عذر کے بغیر نہ آیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، چاہے انفرادی پڑھے، یعنی اذان کی آواز سنی لیکن اس کے باوجود نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آیا، یا اپنی انفرادی نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فتویٰ ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یعنی جو شخص اذان کی آواز سنے اب اس کا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبینا صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، لیکن جب وہ واپس پلٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا، هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ فقال نعم، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، جی ہاں، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو فعجب، تو پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھو، یعنی نبینا ہے، مسجد میں لے کر آنے والا کوئی نہیں، لیکن اذان کی آواز سنتے ہیں، لہذا اب کنڈیشن لگ گئی کہ اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو نماز تو مسجد میں آ کر پڑھنا ہی پڑے گی۔ اور ایک روایت میں تو ایسا بھی ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں مدینہ ہے، رات کے وقت روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں، خونخوار جانور بھی ہے، بڑے بڑے گڑھے بھی ہیں، لہذا مجھے رات کے وقت دشواری ہوتی ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی، تو مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ اب دیکھیے، عذر لے کر آئے تھے، اتنے بڑے بڑے عذر تھے، لیکن ان کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی فرض ہے۔ اور آخری دلیل اور بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دوں اور پھر ایک آدمی سے کہوں کہ لوگوں کی جماعت کرائے، پھر کچھ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور لکڑیوں کا ڈھیر ساتھ ہو، جنہیں آگ لگا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے، یعنی ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ اچھا، اب کچھ لوگوں نے ان روایات سے غلط استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ بھئی اللہ کے نبی نے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا کہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو بھائیو، اول تو اگر آپ مسجد میں آئے اور جماعت ہو رہی ہو اور آپ جماعت کے ساتھ تو بھی آپ کی وہ نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت امام مصلی پر کھڑا ہو جائے جماعت کروانے کے لیے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ،
تو اس وقت اس نماز کے علاوہ جو امام کروا رہا ہے اور کوئی نماز نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ مسجد میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی. دلیل وہی ہے جو میں پیش کر چکا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم کی روایت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے. یعنی اگر اکیلے نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، وہ بھی اگر اللہ نے چاہا. لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو یہ گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. دیکھیے اگر آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو آپ جلدی جلدی رکوع کریں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر جلدی جلدی تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں گے، جبکہ یہ اللہ سے ملاقات کرنے کا شرعی طریقہ نہیں. کیونکہ بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے کہ مسجد میں آیا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ آیا اور جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی. لہذا اگر آپ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، قیام بھی لمبا ہوگا، رکوع بھی لمبا ہوگا، سجدہ بھی لمبا ہوگا اور تشہد بھی لمبا ہوگا، اور اللہ سے ملاقات بھی لمبی ہو جائے گی اور 27 نمازوں کا ثواب بھی مل جائے گا. اور اس سے بڑھ کر آپ کو چاہیے کیا؟ اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. مولانا صاحب نے جو فرمایا آپ سن چکے ہیں. سوال یہ ہوا کہ کیا ہر امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کہا ہرگز نہیں. سنی امام کو دیکھنا چاہیے، کسی بھی وہابی بد عقیدہ بے ایمان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. نعوذ باللہ من ذلک، یعنی اسے مسلمانیت سے ہی خارج کر دیا. اب یہ لوگ ہیں جو فیصلے کریں گے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، کہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دیکھیے میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے. اب آپ جو کچھ مجھے کہنا چاہیں میں بخوشی اس کو قبول کر لوں گا. انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو لیکن وہابیوں کے پیچھے مت پڑھنا، اگرچہ امام کعبہ کے پیچھے بھی کیوں نہ. یعنی وہاں بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اگر اللہ زندگی میں کبھی تم کو وہاں بلا لے تو ان کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھنا. دیکھیے کتنی محنت کر کے علماء نے عوام کو نماز کی طرف لگایا، اور کتنی آسانی سے یہ نام نہاد دین کو بیچنے والے علماء لوگوں کو نماز سے متنفر کر رہے ہیں. بھائی کس طرح بد عقیدہ لوگ ہیں وہ. دیکھیے ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، ہم ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی کیوں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. دیکھیے میں اس کے جواب میں صرف قرآن کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا گھر اللہ کا جو تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور اس گھر کو برکت دی گئی ہے اور سارے جہان والوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز بنایا گیا ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے امن پاتا ہے. اب دیکھیے حرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والی جگہ کہا ہے اور اسے ہدایت کا مرکز بھی قرار دیا گیا ہے تمام جہان والوں کے لیے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، بدھ مت ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، اہل تشیع ہو. اگر صحیح عقیدہ لے کر اور اس میں داخل ہوگا تو وہ امن میں ہوگا اور وہاں سے یقیناً وہ ہدایت پا جائے گا. اب اللہ تو اس گھر کو امن والا کہہ رہے ہیں، اس کو برکت والا کہہ رہے ہیں، اور اس کو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز قرار دے رہے ہیں. اور ایسے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کا موقع دے ہی دے تو ہم کتنے بد نصیب ہو گے کہ اس کی برکت کو حاصل نہ کر سکے. کون سی برکت؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ، میری مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے. الا المسجد الحرام، مگر مسجد حرام کے، کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ، 1,00,000 گنا زیادہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ زمین پر سب سے پہلے جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ یہی تھا. مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو مسجد وضع فی الارض اول، اللہ کے نبی زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام. اب اس کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب باقی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی وہ یہی مسجد ہے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برکت والا بنایا ہے. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس کو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے. اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ امن پاتا ہے. اب جس گھر کو اتنی فضیلتیں حاصل ہو
کہ دنیا کے چاروں کونوں سے لوگ وہاں آتے ہو اور جسے اللہ نے امن کی جگہ قرار دیا ہو، تو کیا ایسے میں وہاں نعوذ باللہ من ذالک کیسے اس گھر کا متولی بن سکتا ہے؟ کس طرح اس مسجد کا امام بن سکتا ہے جس مسجد میں ایک باقی مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے؟ یہ صرف حسد کی آگ ہے جو ہمیں اندر ہی اندر سے کھائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ اپنا فضل کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا فضل دے اور دوسرا اس کو چھیننے کی کوشش کرے تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ یارو دیکھو، سمجھنے کی بات ہے، ہمارا گھر ہو اور باہر سے آنے والا کوئی ہمارے گھر پہ قبضہ کر لے، کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ چاہے کمزور سے کمزور کیوں نہ ہو، وہ اپنا دفاع ضرور کرتا ہے۔ لوگ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں اور ایسے واقعات آج ہم سے چھپے نہیں، تو کیا ایسے حالات میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ اتنے عاجز آ چکے ہیں کہ ان کے امن والے شہر میں امن والے مسلح پر ایک بد عقیدہ شخص کس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے؟ کس طرح بد عقیدہ لوگ اس کے متولی بن سکتے ہیں؟ اور ظالموں، جس امن والے شہر کو اللہ نے اپنے محبوب نبی کے ذریعے مشرکوں سے پاک کروا دیا تھا، کہ آج وہ اللہ اتنا عاجز آ چکا ہے کہ اسی امن والے شہر کے ہر گھر میں آج بد عقیدہ اور بے ایمان لوگ پل رہے ہیں۔ اسی امن والے شہر کی ہر مسجد کا امام آج بد عقیدہ اور بے ایمان ہے۔ اسی امن والے شہر کی ہر مسجد کا خطیب آج بے ایمان اور بد عقیدہ ہے، اور اسی امن والے شہر کی ہر مسجد کے مقتدی بھی بے ایمان اور بد عقیدہ ہے۔ اور بلکہ یہی بس نہیں کہ اب اللہ اتنا عاجز آ چکا ہے کہ اس مسجد حرام کو جس نے اسے برکت والا اور امن والا بنایا ہے، اور کسی بد عقیدہ شخص کو، کسی بے ایمان شخص کو اس حرمت والے، اس امن والے بیت اللہ کا متولی بنا دے، کہ اللہ اتنا عاجز آ چکا ہے۔ ارے یہ قرآن کی آیت تمہارے بارے میں ہی اتری تھی کہ نہ تو یہ خود اس بیت اللہ کے متولی ہے، نہ اس کو آباد کرنے والے ہیں، بلکہ الٹا لوگوں کو روکتے ہیں کہ بھلا بیت اللہ جانے کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ جو نمازیں ادھر پڑھنی ہے وہی ادھر پڑھ لو، ضرور بد عقیدہ بے ایمانوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے؟ لوگوں کو روکتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کعبے میں بت بھی تھے، جو کعبے کے متولی تھے، کس طرح انہوں نے سنت ابراہیمی کو بدل دیا۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فتح مکہ کے دن اور مشرکوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اگر آج جو بد عقیدہ لوگ ہیں تو تم محنت کرو، تیاری پکڑو اور جاؤ ان کے خلاف جہاد کرو، کیوں نہیں ان کو مکے اور مدینے سے باہر نکال دیتے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو مشرکوں سے پاک کر دیا تھا۔ اور سن لو، اگر تم اس گھر کے متولی بن گئے تو یہ بات یاد رکھنا، دین چند ہی لمحوں میں زمین بوس ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری وہ خواہشات جس کو تم صدیوں سے اپنے دل میں پال رہے ہو، آج تک اسے اللہ نے پورا نہیں کیا۔ لہذا اللہ کو خود اپنے گھر کی حفاظت کر لینے دیجیے، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کس طرح اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ ان کے معاملے میں دخل اندازی مت کیجیے، ورنہ یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرنا۔ اور دوسری بات، اگر ایک شخص نہیں 10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، یا جس طرح آج یہ بیت اللہ میں جاتے ہیں اور وہاں اپنی ٹولیاں بنا کر علیحدہ سے جماعت کرواتے ہیں، جبکہ ادھر امام کعبہ لاکھوں لوگوں کی جماعت کروا رہے ہیں اور ادھر یہ چند لوگ اپنی جماعت کروا رہے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ دین نے ہمیں کوئی ایسی تعلیم دی ہو کہ ادھر امام جماعت کروا رہا ہے اور پیچھے چند لوگ اپنی جماعت کروائے، اسے ہی تو منافقت کہا جاتا ہے۔ اب اگر وہ چند لوگ اپنی جماعت کروا رہے ہیں تو حدیث کی روح سے وہ جو چند لوگ اپنی جماعت کروا رہے ہیں ان کی بھی وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، چاہے دعویٰ کرنے والا یہ کیوں نہ کہہ دے کہ ہم بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن امام ہمارا اپنا ہے۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ بد عقیدہ لوگ تھے، صدقے جائے ان کی دلیلوں پر۔ امام حسین کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو تو ان کوفیوں نے ایک جگہ پہ محصور کر دیا تھا۔ امام حسین تو کہتے تھے ہمیں جانے دو، لیکن انہوں نے ان کو وہ جگہ چھوڑنے نہیں دی۔ کس طرح چھوڑنے دیتے؟ اگر چھوڑنے دیتے تو ضرور امام حسین ان کے پیچھے نماز پڑھتے، اس لیے انہوں نے نہیں چھوڑنے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر یہ نماز پڑھنے لوگوں میں چلے گئے تو لوگ ان کے ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو خود ان پر پابندی لگائی تھی کہ نہ اب آپ اس مقام سے آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ہی اس مقام سے آپ پیچھے پلٹ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے حالات میں کس طرح وہ کوفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے، یعنی بے دلیل حجت بازی۔ اس لیے پہلے آپ کو
یہ دلیل دینی پڑے گی کہ کس طرح وہ بد عقیدہ لوگ ہیں۔ اور واقعی میں بھی مانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو اور وہ مصلی پر کھڑا ہو لوگوں کی امامت کروا رہا ہو تو واقعی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر بد عقیدہ ہو، اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول کے بارے میں برا عقیدہ رکھنے والا ہو، اس کے پیچھے ہرگز ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن پہلے یہ تو ثابت کرواؤ کس طرح جس کو اللہ نے کعبے کا متولی بنایا ہے، جس کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے گھر میں امام، اپنے گھر کا متولی، اپنے گھر کا خدمت گزار، کس طرح وہ شخص بد عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر تمہاری نماز امام کعبہ کے پیچھے بھی نہیں ہوتی تو سن لو، تمہاری نماز پھر کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔